अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है क़दरीफ़ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं गम ना करे पार्ट 76। और लोगों से दरगुजर करने वाले जो माफ़ी व दरगुजर का इजहार करते, रवादारी का ऐलान कर देते हैं, अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं लेते, यानी सिर्फ अपना गुस्सा ही नहीं दबाते बल्कि बर्दबारी और दरगुजर का रवैया अपनाते हैं। और अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों को दुरुस्त रखता है जो दुश्मन के साथ भी एहसान करते, मालो मर्तबा और जो दो सखा से उसकी मदद ही करते हैं और वो उन पर जुल्म करता है, ये एहसान करते हैं। ये भी बुलंद दर्जा और उलू अल अज़मी का काम है। बिलज़ब्त खुशकुन काम की तहदीद करें और अच्छे हालात की एक फहरिस्त बनाएं कि किसी शख्स मुअय्यन से मुलाकात के बाद किसी ख़ास जगह जाकर या कोई मुतय्यन काम करके खुशी हो। कोई अच्छा रूटीन इख्तियार कर रखा है तो उसे लिस्ट में रखिए। एक हफ़्ता बाद आप पाएंगे कि आपकी लिस्ट खुशकुन कामों और ख़यालात की एक वाज़ेह तस्वीर देगी। खुशकुन कामों की फहरिस्त बनाने के बाद उनको करने की आदत बनाइए, उसके ख़िलाफ़ उमूर को छोड़ दीजिए। काम अपने आप में एक अच्छा अमल होगा। अपने आप से खुश रहिए। ये बहुत अहम है कि एक फ़ैसला करने के बाद अपने आप उससे खुश रहे, अपने तसर्रुफ़ात पर मुतमईन हो और जो तनकीद उस पर की जाए उस पर तवज्जो ना दे जब तक आप सिराते मुस्तकीम पर है, क्योंकि जहाँ भी शक ने राह पा ली या गुनाह का एहसास हुआ वहीं खुशी ख़त्म हो जाती है। नेक अमल करो, दूसरों की खिदमत करो, तन्हा ना रहो, क्योंकि तन्हाई रंज फ़िक्र और मलाल का सबब है, जिसकी वजह से अपने कुंबा और दूसरे लोगों से खला मिला से कम हो जाता है। दूसरों की खिदमत करो कि अफसरदगी का इलाज ये बताया गया है कि दूसरों की खिदमत के लिए वक्त निकाला जाए। अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखो और शऊर व इरादे के साथ अपने अमकानात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। नए नए काम करने से तुमको ज़्यादा खुशी मिलेगी कि सुस्ती मलाल बढ़ाती है। नहवस्त और अफसरदगी को दूर भगाने की कोशिश करो। कोई परेशान कुन बात पेश आए तो कोई जिस्मानी काम शुरू कर दो। नफ्सियाती और जहनी हालत ज़रूर बदलेगी। मसलन वर्जिश शुरू कर दो, दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले जाओ वगैरह। जो काम पूरा ना हो सका हो उस पर मायूस ना हो। तुमको जानना चाहिए कि बड़े लोगों के काम पूरे नहीं होते। बहुत से लोग समझते हैं कि जब तक वो अपने काम पूरे ना कर ले अपने आप से मुतमईन और खुश नहीं हो सकते। हालांकि अपने ज़िम्मे काम मुस्तैदी से जितना मुमकिन हो उतना करना चाहिए और उस पर मुतमईन होना चाहिए अगर उसने कोई कोताही नहीं की। मुकाबला और चैलेंज देने में मुबालगा ना करो, अपने ऊपर सख्ती ना करो। बतौर ख़ास जब किसी मुकाबले में शऊरी तौर पर कामयाबी व खुशी का एहसास ना हो। कशीदगी के सबब अपने एहसासात को दबाओ मत, इससे खुशी मर जाती है, बल्कि अपने एहसासात का इजहार मुनासिब अंदाज में करो जिससे नफ्स पर उनका दबाव ख़त्म हो जाए। दूसरों का बोझ अपने ऊपर ना लो। ऐसा होता है कि दूसरों की तकलीफ़ के बास आदमी खुद भी परेशान हो जाता है, हालांकि उसे परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने बारे में जवाबदेह है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। दूसरों के साथ ताउन और मेहरबानी के हदूद तरजीहात में अपने आप पर तवज्जो पहले है। अपने फ़ैसले फ़ौरन लो। जो आदमी फ़ैसला करने में ताख़ीर करता है तो वो अपनी खुशी की बहुत सी सातें गंवा देता है, बल्कि बहुत से दिन और महीने। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि अभी फ़ैसला लेने से उससे वापसी या उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जब कोई काम करो तो अपनी कदर व कीमत का सही अंदाज़ा कर लो और हिकमत का वो कौल याद कर लो कि अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो अपनी कदर जानता है। जब आप 50 साल के हो जाएं और वर्जिश करना चाहे तो पैदल चले, तैराकी करें या मसलन टेनिस खेले, लेकिन फ़ुटबॉल ना खेलें और अपनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफ़ा करें। अपने आप का सही अंदाज़ा करें। ज़िंदगी की दौड़ में यूं ही कूदने की कोशिश ना करें। अपने हालात, ज़िम्मेदारियों वगैरह को नज़र में रखें। जो ऐसा नहीं करते वो बड़ी हिमाकत करते हैं। जो अपने को नहीं समझते वो अपने अमकानात भी नहीं जान सकते।
اپنی عملی زندگی میں اعتدال رکھے، کوئی ایک حصہ خالی رکھے۔ قدیم زمانے میں یونانی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ آدمی انسانیت محفوظ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اسے خالی وقت نہ ملے۔ خطرات سے کھیلنے کی عادت ڈالیے۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کے خطرات سے نمٹنے کی تیاری کریں۔ مثلاً غرقابی سے بچنے کے لیے تیراکی سیکھیں۔ کوئی قفل ایسا نہیں جو کھولا نہ جائے، کوئی قید نہیں جسے توڑا نہ جا سکے۔ جو دور ہے وہ قریب ہو سکتا ہے، جو گم ہو گیا ہے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن سبق کا وقت متعین ہے۔ صبر و صلوات کے ذریعے استعانت طلب کرو، یہ دونوں زندگی کی قوتیں ہیں۔ زاد سفر ہے، باب امید ہے، کشادگی کی کنجی ہے۔ جس نے صبر کیا، نماز کی پابندی کی، تو اسے صبح صادق، فتح مبین اور قریبی مدد کی خوشخبری دے دو۔ حضرت بلال کو کوڑے لگائے گئے، مارے پیٹے گئے، انہیں زمین پر گھسیٹا گیا، بھگایا گیا۔ قل هو اللہ احد یاد تھی، اس لیے احد احد پکارتے تھے۔ جب جنت میں داخل ہوئے تو جو کچھ جھیلا تھا اسے کم سمجھا، کیونکہ جتنی قیمت دی تھی سامان اس سے کہیں زیادہ قیمتی مل گیا۔ دنیا کیا ہے؟ ایک کپڑا۔ اگر بہت اہتمام کرو گے تو وہ تمہاری خدمت نہیں کرے گا، الٹا خدمت لے گا۔ ایک بیوی اگر خوبرو ہو تو تمہارا دل اس کی محبت میں جلے گا، یا مال زیادہ ہو تو اس کی نگرانی میں لگ جاؤ گے۔ بس یہی اس کا سرور ہے تو اس کا غم پھر کیا ہوگا؟ تمام حاملین علم، مال اور جاہ و منصب سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ خوش قسمت صاحب ایمان ہے، کیونکہ اس کی سعادت دائمی ہے اور اللہ سے ملاقات تک رہے گی۔ خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ دل نفسیاتی امراض سے محفوظ رہے، جیسے شک، ناراضگی، اعتراض، شک و شبہ اور شہوت سے۔ لوگوں میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو ان کے لیے عذر ڈھونڈ سکے، ان کے تصرفات اور اقوال کو اچھا مفہوم دے سکے۔ ایسا شخص خود بھی راحت سے رہے گا، دوسروں کو بھی راحت سے رکھے گا۔ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اپنی چیز پر قناعت کرو، اپنی قسمت پر راضی رہو، اپنی صلاحیت کو آگے بڑھاؤ، اپنی طاقت کو نفع بخش کام میں لگاؤ، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد کرو۔ پورا دن صرف پڑھنے، تفکر، تصنیف و تالیف یا حفظ میں نہ لگاؤ، بلکہ یہ کام تھوڑا تھوڑا کرو۔ اپنے اعمال کو بانٹ دو، اس سے روح میں نشاط رہے گا۔ نمازیں اوقات کو منظم کرتی ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد اعمال نافعہ میں کوئی ایک کام متعین کر لو۔ بندے کے لیے بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، کیونکہ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہے اور اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسے بس اپنے رب کے حکم پر راضی رہنا ہے، معاملہ اسی پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ خالق و مالک کو اپنے معاملے میں کافی سمجھنا ہے۔ بندہ اپنی کمزوری و عاجزی کے باعث ماورائے غیب نہیں جان سکتا، وہ بس ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ مخفی امور سب اللہ کے علم میں ہے۔ کتنی ہی آفتیں انعام اور بلائیں عطیہ بن جاتی ہیں اور شرم خیر پنہاں ہوتا ہے۔ بابا آدم نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کی تو زمین پر اتار دیے گئے۔ اس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ آدم نے احسن و اولیٰ کو چھوڑ دیا، مکروہ چیز انہیں ملی، لیکن اس کا دوسرا پہلو خیر عظیم اور بہت بڑے فضل کا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، ہدایت دی، ان کا انتخاب کر لیا، انہیں رسول بنایا، ان کے سلب سے رسول، نبی اور علماء، شہداء، اولیاء، مجاہدین، عابد، زاہد اور سخی پیدا کیے۔ اللہ کی عظمت کے کیا ٹھکانے! اس نے ایک طرف فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوشی سے کھاؤ پیو، ایک جگہ فرمایا پھر ہم نے ان کا انتخاب کیا، ان کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی۔ پہلی حالت رہنا اور کھانا پینا ہے، یہ عام لوگوں کا حال ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی بڑا ہدف نہیں ہوتا۔ دوسری حالت اجتباء و اصطفاء، نبوت اور ہدایت کی ہے، جو ایک شرف و مرتبہ اور بلند مقامی کی حالت ہے۔ دیکھیے کہ حضرت داؤد سے غلطی ہو گئی، انہیں ندامت ہوئی اور روئے تو یہ ان کے حق میں بہت بڑی نعمت بن گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو کماحق جان لیا تھا اور اس کے سامنے عاجزی و فروتنی برتی تھی۔ یہی عبودیت کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری و عاجزی عبودیت کے ضروری ارکان میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول: مومن کا معاملہ کیا خوب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، کے بارے میں
اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مومن سے معصیت و گناہ کے جو کام ہو جاتے ہیں کیا اس میں وہ بھی داخل ہوں گے؟ کہا ہاں، بشرط یہ کہ اس گناہ کے ساتھ ندامت، توبہ اور استغفار ہو جائے۔ یعنی ظاہراً معصیت مومن کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن معنوی طور پر وہ بھی خیر ہی ہو جاتی ہے اگر شرائط پوری ہوں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی پیش آیا وہ ظاہر و باطن بہر طور خیر ہی ہوا۔ مثلاً قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ سے جنگ کی تو یہ سبب بن گیا جہاد کا، اللہ کی نصرت کا اور اس کے راستے میں قربانی دینے کا۔ غزوات آپ کے لیے فتح کا ذریعہ بن گئی، ان میں جو مومنین شہید ہوئے وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ اگر کفار سے مقابلہ نہ ہوتا تو بڑی کامیابی اور خیر کبیر نہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکالے گئے بظاہر یہ ناپسندیدہ بات تھی، لیکن باطناً اس میں خیر و فلاح پنہاں تھی، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی آپ نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، انصار دامن اسلام میں آئے، اہل ایمان اہل کفر سے ممتاز ہوئے اور ایمان و ہجرت جہاد کے باعث ہی سچے ایمان والوں اور جھوٹوں میں فرق و امتیاز ہوا۔ جب عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شکست ہوئی تو بظاہر یہ ناپسندیدہ امر تھا، لیکن اس میں اتنا خیر ظاہر ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بدر کی فتح سے بعض لوگوں میں جو خود پسندی سی پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اپنے نفس پر اعتماد پیدا ہوا۔ بہت سے مومنین کو شہادت کا شرف ملا، مثلاً سید الشہداء حمزہ کو اسلام کی سفیر، معصب بن امیر اور جابر کے والد عبداللہ بن عمرو کو جنہیں خدا نے ہم کلامی سے نوازا تھا۔ ازواء عہد میں منافقین الگ ہو گئے، ان کی رسوائی ہوئی، اللہ نے ان کے راز کھول کر رکھ دیے۔ اس پر آپ کے مزید احوال و مقامات کو قیاس کر لیں جن کا ظاہر ناپسندیدہ تھا لیکن باطن آپ کے اور مسلمانوں کے لیے خیر ثابت ہوا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری، اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کے سناؤں گی کہ آگے اس کتاب میں اور کیا ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔